جو 30 سال خلفائے راشدین کے ہیں، ان کے بارے میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موجودگی کے اندر جس طرح دین بتایا ہے، اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کی دور کے اندر خلافت صدیق کی کے اندر جس طریقے سے دین بتایا ہے، گویا کہ یہ بھی نبوت کا دور ہے۔ خلافت عمر فاروق کے اندر جو دین ملکوں کے اندر بتایا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر جو دین میں بڑھتا آیا ہے، یہ بھی گویا کہ نبوت کا دور ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو دین غائب آیا ہے، ملکوں کے اندر، علاقوں کے اندر، بستیوں کے اندر، گاؤں تک پہنچا ہے، قبیلوں تک پہنچا ہے، علاقوں تک پہنچا ہے، ملکوں کئی بستی جو دین کا جنتا ہوتا ہے، یہ بھی گویا کہ نبوت کا دور ہے۔ اسی طریقے سے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو دین ملکوں کو پہنچا ہے، جہاں پر دین کی آواز پہنچی ہے، جہاد کے ذریعے سے دین کے اندر غلبہ پایا ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے جہاں تک دین پہنچا ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے جن لوگوں تک دین کی آواز پہنچی ہے، کلمہ حق بلند ہوا ہے، کلمے کی صدا پہنچی ہے، قرآن کی تعلیم پہنچی ہے، وہاں گویا کہ یہ دور نبوت ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ جو دین ہم نے اس نبی کو دور دیا ہے، یہ سارے دینوں کے اوپر غالب آنے والا ہے، سارے دینوں کے اوپر غالب آ کر رہے گا۔ باقی دینوں کے اندر تحریف ہو چکی، اس کے اندر تحریف ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ باقی کتابیں تبدیل ہو چکی، باقی کتابیں تبدیل ہو چکی، یہ کتاب تبدیل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے، اس کی کامل ہونے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے، اعلان کروا دیا ہے، اس کے مکمل ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کروا دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نام دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام بتایا ہے، اور اسلام امن اور سلامتی کا پیغام دینے والا دین ہے۔ اسلام پوری دنیا کے اندر امن لانے کے لیے ہے۔ محمد یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ دین کو تلوار کے ذریعے نہیں پہنچا ہے، دین کو تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے۔ میں جواب بھی دینا چاہتا ہوں، تمہارے راستے کے اندر اگر کوئی کاٹا پڑا ہو، تمہارے راستے کے اندر کوئی اگر ملازم پڑی ہو، کوئی گندگی پڑی ہو، تم اسے ہٹاتے ہو، پھر آگے سفر کرتے ہو۔ تمہارے سامنے کوئی دشمن اگر مقابلے پہ لگ رہا ہو، پہلے تم اس دشمن کو ظاہر کرتے ہو، اسی برباد کرتے ہو، اسی پر قتل کرتے ہو، اسی راستے سے ہٹاتے ہو، اس کے بعد آگے سفر کرتے ہو۔ دین کا بھی یہی طریقہ ہے۔ دین کے مقابلے میں کوئی مقابل آئے گا، دین اسے پہلے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی جان کو سلامتی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ دین کے وقت مطابق کھڑا ہو جاتا ہے، دین کے اندر اگر وہ بگاڑ لانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اعلان جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اور گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ یہ اچھائی سے نکل کر خرابی میں تبدیل ہو چکا ہے، اچھائی سے نکل کر برائی میں تبدیل ہو چکا ہے، پاکی سے نکل
کی نہیں جا سکتی، اس لیے